السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn, and all that exists. We warmly welcome our guest, Sheikh Ehsan Faizi Hafizahullah. It is great honor for Peace Global School to welcome our respected guest, Sheikh Ehsan Faizi Hafizahullah. We are very happy to have you with us today. Your presence is a source of inspiration for our students and teachers. We hope your valuable words will guide and motivate our students toward success. We hope that, inshallah, we will be success in this world and hereafter. I would also like to express my sincere thanks to all our respected teachers for their hard work, support, and dedication in making this program successful. Thank you for accepting our guest, our brother invitation and giving us your precious time. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. All praise be to Allah, and I'm thank to our Sheikh Sultan Hafiz Sultan Hafizahullah, who is the chairman in this school. I don't know so much English, but I want to talk with you. Alhamdulillah, I am feeling here like Chennai, because you are, mashallah, very nice speaking, given speech Arabic and English, and mashallah, you are very good. I think you are always, you have to respect your teachers, your elders, your brother, your father, and everyone. ماشاءاللہ، میں تھوڑی بہت اردو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بغور سنیں گے۔ یہ اسلامک پیس گلوبل اسلامک اسکول ہے۔ یقیناً اس طرح کے اسکول ہمارے علاقے میں بہت کم ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسلامک نالج ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے تھوڑا سا کوشچن ہے کہ آج اسلامک تاریخ کا کون سی تاریخ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کون سی تاریخ ہے؟ انگریزی نہیں، اسلامک، چونکہ اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ 29 ذی القعدہ 1447 1447 ہجری۔ تو یہ تاریخ بھی ہونی چاہیے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ پہلے بورڈ میں اور انگلش تاریخ کے ساتھ اسلامک تاریخ کو بھی لکھے، تاکہ بچے بھی اسلامک تاریخ سے آشنا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ یقیناً علم ایک روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ علم کے بغیر انسان صحیح سے نہ دنیا میں جی سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اچھی نیت، خالص نیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہماری ایک بچی طالبہ نے بہترین حدیث پڑھی نیت کے بارے میں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔ اس لیے علم دین اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، داعیہ بننے کے لیے، اچھے ٹیچر بننے کے لیے؟ بے شک یہ تو مقصد ہے، لیکن اس کے مقصد کے ساتھ آپ کو جو ہے علم دین کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو جو ہے اسلامی طور طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، توحید پر، جیسا کہ آپ لوگوں نے ترانہ میں پڑھا کہ اللہ کانٹ بی ٹو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو نہیں ہو سکتا، ایک ہے، اور اسی پر ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا مقصد آپ کی نیت کی اصلاح، آپ کے کردار کی اصلاح اور جو ہے دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق بہتر ہوں، آپ کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں، اور ایک اچھے اخلاق اور باکردار ہونے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، شکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، ان سے جو ہے آپ کو واویلا نہیں مچانا چاہیے، اس لیے صبر کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آپ لوگ صبح سویرے جاگتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں، کیوں؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ صبر کر رہے ہیں، یہ بھی اخلاق کے ایک حصہ میں سے ہے۔ آپ شکر کر رہے ہیں، اور آپ کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پیس گلوبل اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اس لیے کہ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے، ضائع اور برباد کریں گے، تو آپ صحیح طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی کتابیں آپ کے ٹیچرز آپ کو درس میں پڑھاتے ہیں، جو پیریڈ میں پڑھاتے ہیں، اس کو ازبر یاد کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے سنانا بھی چاہیے، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو وقت کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں جائیں، ہوم ورک پورا کریں، ساری چیزیں پڑھیں، اور یہی وقت کی قدر ہے۔ اسی طرح آپ بہترین دوست کا اختیار کریں، کیونکہ دوست کا کردار اس کے اخلاق پر بڑا گہرا اثر کرتا ہے، اس لیے اچھے دوست کا انتخاب کریں۔ اور اسی طرح نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آج کتنے بچے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچیاں زیادہ پڑھی ہیں، بچے کا بنسبت بچیاں زیادہ پڑھی ہیں، ماشاءاللہ۔ جی جی، تو بہت بہترین ہے۔ آپ بچے بھی آپ کے والدین کو بولیے کہ ہم کو بھی جگا کر کے مسجد لے جائیں۔ اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اگر فجر میں جاگ گئے تو سارے اسباق آپ صحیح سے طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ فجر کا وقت قرآن کی تلاوت کا وقت ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ قرآن سے ٹچ رہیں، قرآن سے ٹچ رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو ازبر حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو اساتذہ آپ کو منتخب سورہ دیے ہیں، اس کو صحیح طور پر تجوید کے ساتھ اور اسی طرح تجوید، صفات اور مخارج کے ساتھ آپ پڑھیں، اور ایسا
پتہ چلے کہ ہاں ہم پیس گلوبل کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، فرق ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ کتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کوئی دعا یاد ہے؟ والدین کی دعا کے لیے قرآن میں، حدیث میں کوئی دعا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک، ممتاز۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اوکے، بہت بڑھیا ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین پر ایسے ہی رحم کرم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ آپ اپنی زبان میں بھی اور قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں اپنے والدین کے حق میں کریں۔ آپ کے والدین اتنی قربانیاں دے کر کے آپ کو یہاں بھیجتے ہیں، آپ کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور علم میں پختگی پیدا کریں اور اتقان پیدا کریں، اس لیے یہاں بھیجے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اساتذہ کے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اساتذہ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ استاد اگر کچھ ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، تادیباً کچھ مار بھی دے تو اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اساتذہ بھی والدین کی طرح ہے، ایک باپ کے مثل ہیں۔ اسی لیے اگر آپ استاذ کی عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، تبھی جا کر کے آپ کے علم میں پختگی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر علم بغیر ادب کے حاصل کر لیے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور جس نے علم کے ساتھ ادب حاصل کر لیا تو اس نے ہر چیز کو حاصل کر لیا۔ اس لیے اپنے استاذ کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، نماز کی پابندی کریں گے۔ ہاں، اچھا، دعائیں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ جاگنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے بارش کی کیا دعا ہے؟ اور بارش طلب کرنی کون سی دعا ہے؟ بارش نہ آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اسقنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ اور میں ایسے ہی انشاءاللہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ اعلیٰ مقام عطا کریں، اعلیٰ مقام حاصل کریں انشاءاللہ۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح ہمارے شیخ فضیلت الشیخ حافظ سلطان عادل اور ہمارے بڑے بھائی شیخ مولانا جہانگیر السلفی، جو آپ کے پیچھے ماشاءاللہ پرنسپل بھی ہیں اور ایک خادم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ بالکل ان کے کام پر ہمیں رشک آتا ہے کہ آپ کو لاتے بھی ہیں، آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، ہر اعتبار سے آپ کا انتظام کرتے ہیں، جو یقیناً ایک اچھے عالم اور ایک اچھے پرنسپل کی علامت ہے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو چیز میں فوکس کرنی چاہیے اس میں فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بہت قیمتی وقت ہے، کلاسز کا وقت ہے۔ اگر 1 منٹ ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سب کو عالم باعمل بنائے، معلمہ بنائے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیس گلوبل اسکول کو ترقی سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی اس اسکول کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔